اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا وظیفہ، آج کا عمل امیر ہونے کا عمل ہے۔ یہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے امیر ہو جائیں گے؟ تو اس بارے میں آج کی یہ ویڈیو ہے۔ تو امیر ہونے کا کون سا عمل ہے؟ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی آپ کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی میرے پاس نہیں ہے۔ تو صحابی نے کہا کہ کیا میں کسی اور سے پیسے لے سکتا ہوں، آپ اسے بعد میں دے دیجئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے پاس ہی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا بات ہوئی؟ اس طرح سے لوگ آپ کا نام لے کے مختلف لوگوں سے قرض لے لیں گے اور پھر آپ کو دینا پڑے گا۔ تو اتنے میں اسی جگہ ایک اور صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خرچیے، اللہ تعالیٰ سے آپ تنگی کا ڈر نہ کیجیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور کہا مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنگی میں بھی دوسروں کی مدد فرماتے تھے۔ انہوں نے خود بھوکا رہنا پسند کیا، اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی کو نہ نہیں کی۔ امیر ہونے کا وظیفہ اور عمل یہی ہے، لوگوں پہ خرچ کیا جائے، کنجوسی نہ کی جائے۔ اسی طرح میں ایک واقعہ بیان کروں گا۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص، اس نے شیطان سے پوچھا کہ تمہارے دوست کون ہیں؟ تو شیطان نے جواب دیا کہ 3 ایسے لوگ ہیں جو میرے دوست ہیں۔ نمبر 1 جو شراب پیتا ہے، نمبر 2 جو بہت زیادہ غصہ کرتا ہے، اور نمبر 3 جو دوسروں پہ خرچ نہیں کرتا۔ تو کیا ہم دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں یا پھر صرف پیسوں کو جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا، ایک ہوتا ہے بیوی بچوں کے والدین کے علاوہ بھی دوسرے لوگوں پہ خرچ کرنا۔ یہ نہیں ساری عمر صرف اپنے گھر والوں پہ خرچ کر لیا، غریب کسی کی مدد ہی نہ کی، کسی کو 1 روپیہ بھی نہ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح انسان کو نوازتا ہے جب وہ دوسرے لوگوں پہ خرچ کرتا ہے۔ آپ اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھ لیجئے جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، وہ آگے لوگوں کو بھی دیتے ہیں، ان پہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوش ہو کے اسی طرح سے ان لوگوں کو اور عطا فرماتا ہے۔ صدقہ دینے سے بیماریاں ٹلتی ہیں اور رزق بڑھتا ہے۔ جو شخص صدقہ دیتا ہے، مال دوسروں پہ خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے اور کئی گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک اور میں آپ کے ساتھ بات بیان کروں گا۔ سعودی عرب کا ایک بہت ہی مشہور ہوٹل ہے، وہ صرف اسی وجہ سے چلتا ہے، اس کا مالک ہر چیز کے پیچھے صدقہ دیتا ہے، یعنی کہ اس کی جب کوئی بھی چیز بکتی ہے اس کے بدلے میں وہ صدقہ دیتا ہے۔ اور آج وہ ہوٹل اتنا مشہور ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو لائنوں میں کھڑے ہو کے چیز لینی پڑتی ہے۔ یہ بات بہت سے لوگ جانتے بھی ہوں گے، جو لوگ نہیں جانتے ان کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ صدقے میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ جو لوگ صدقہ دیتے ہیں، غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں، اپنے جو پیسے ہوتے ہیں، اپنی جو تنخواہ ہوتی ہے، آمدنی ہوتی ہے، اگر اس میں سے تھوڑا سا دوسروں پہ خرچ کر دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ انسان سے بہت خوش ہوتا ہے اور یہ عمل ہی اس کو امیر بنا دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص کنجوس ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے اس لیے نہیں دے گا کہ یہ کنجوس ہے، یہ کیسے میری مخلوق کو پیسے دے گا، ان پہ خرچ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سخی لوگوں کو نوازتا ہے اور ایسے اعمال کرنے والوں کو نوازتا ہے جو دوسرے لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دوسرے مسلمان
بہن بھائیوں پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایسے لوگوں کو دینا چاہیے جو اس کے لائق ہیں، جن کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔